دمشق کے شہر حلب میں ایک خانقاہ جو کہ مسجد نقطہ کے نام سے مشہور ہے، یہ وہ خانقاہ ہے جس کے راہب کی درخواست پر امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر مبارک ایک رات کے لیے اس خانقاہ میں رکھا گیا۔ خانقاہ میں وہ جگہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا، اس جگہ سنگ مرمر کا ایک کتبہ نصب ہے۔ اس کتبے پر اس خانقاہ کی تاریخ اور واقعہ انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب فوج یزید اسیران اہل بیت کو کوفہ سے دمشق لا رہی تھی تو راستے میں حلب میں قیام کیا۔ اسلام سے پہلے اس مقام پر ایک خانقاہ ہوا کرتی تھی۔ اس خانقاہ کے راہب کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، ان کے زیادہ تر مرد شہید ہو چکے ہیں اور جو زندہ بچے ہیں ان کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ جب اس راہب کو معلوم ہوا کہ فوج یزید اپنے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر مبارک لے کر آئی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر پہرا دینے والے شخص کو اس راہب نے کہا اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے اس کے پاس رہنے دیا جائے، اور سر مبارک کے صدقے اس راہب نے اس شخص کو بھاری رقم ادا کی اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایک پتھر پر لے جا کر رکھ دیا، اور ساری رات اس سر مبارک کو دیکھتا رہا، اور آپ امام حسین علیہ السلام پر یزیدی فوج کی جانب سے کیے جانے والے ظلمات کے بارے سوچتا رہا، اور یوں ساری رات اس کی اس کرب میں گزری اور روتا رہا۔ رات میں سر مبارک کے چند خون کے قطرے اس پتھر پر معجزے سے گرے۔ جب قافلہ صبح امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر آگے بڑھ گیا تو وہ راہب مسلمان ہو گیا۔ اس خانقاہ میں ایک راہب کے بعد دوسرا آتا رہا، اور یہ مقدس پتھر جس پر خون سید الشہداء کی سرخی تھی، سفر 333 ہجری تک اسی خانقاہ میں رکھا رہا۔ 333 ہجری میں بادشاہ شاہ ہمدانی نے حلب شہر کو فتح کیا اور اس شہر کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس خانقاہ میں موجود ایک پتھر پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا اور معجزاً خون کے قطرے گرنے سے پتھر پر نشان موجود رہا، تو وہ آپ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھنے کے لیے جاتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس جگہ ایک شاندار عمارت بنوائی اور اس جگہ کو مسجد نقطہ کہا جانے لگا۔ سن 1333 ہجری میں عثمانی بادشاہوں نے جب اس مقام کو فتح کیا تو لوگوں کو اس مقام کی زیارت کے لیے روکا کرتے تھے۔ اس مقام پر انہوں نے اپنے ہتھیاروں کے لیے ایک گودام بنایا ہوا تھا۔ 20 محرم 1337 ہجری میں جب یہ جگہ ہتھیاروں سے بھری ہوئی تھی تو اچانک عمارت دھماکے سے تباہ ہو گئی، لیکن آپ امام حسین علیہ السلام کے خون مبارک سے وہ معجزاتی پتھر محفوظ رہا اور اپنی جگہ پر قائم رہا۔ اس کے بعد لوگ اس پتھر کو مسجد زکریا میں لے گئے جو حلب میں ہی واقع ہے، مگر کچھ عرصہ کے بعد مشورے سے اس پتھر کو واپس اسی عبادت گاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں یہ پتھر شروع میں رکھا گیا تھا، اور اس طرح یہ مقدس پتھر واپس اپنی جگہ پہنچا دیا گیا۔ سن 1380 ہجری میں جعفری اسلامی تعمیر نو سوسائٹی نے اس عمارت کو اس کے پرانے انداز میں دوبارہ تعمیر کروایا۔